بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج سورۃ الجمعہ پر ہمارا کلام ہے۔ آیت نمبر 5 پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت رکھی گئی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کی سی مثال ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو راہ نہیں دیتا۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کی سخت الفاظ میں مذمت بیان کی گئی، اور وہ اس وجہ سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو جن لوگوں تک یہ دعوت پہنچی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، وہ امت دعوت کہلائے، فقط ان تک دعوت پہنچی تھی، اور جن لوگوں نے قبول کر لیا انہیں امت اجابت کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں سماعت کر لیا۔ یہ جو امت دعوت تھی، جن لوگوں تک دعوت پہنچی انہوں نے قبول نہ کیا، یہ دو بڑی قومیں تھیں، ایک یہودی تھے اور ایک مشرکین تھے، مشرکین عرب۔ یہودی جو تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اہل کتاب بنایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی اور ان میں احکامات ان لوگوں کے لیے تھے، بنی اسرائیل کے لیے۔ حکم تو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، لیکن ہوا اس طریقے سے کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ یہودی ایک جلن میں مبتلا ہو گئے، اور وہ جلن کیا تھی؟ آپ علیہ السلام بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ بنی اسماعیل کے اندر کوئی نبی نہ تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنی اسماعیل میں آئے، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی آل میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ کی جو آل ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ چنانچہ ان یہودیوں کو یہ جلن تھی کہ ہم بنی اسرائیل میں سارے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، بکثرت انبیاء تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو بنی اسماعیل میں بھیجا، چنانچہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ تو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت رکھی گئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اس کے احکامات پر عمل نہ کیا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال جو ہے وہ گدھے کی مثال جیسی ہے، یحمل اسفارا، جو اپنی پیٹھ پر کتابیں اٹھائے ہوتا ہے۔ ناظرین، گدھا جو ہے وہ جانوروں میں کچھ زیادہ بے وقوف شمار ہوتا ہے۔ یہودی بھی جو تھے وہ انسانوں میں کچھ زیادہ بے وقوف ہیں۔ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم عطا فرمایا توریت کے اندر احکامات کی صورت میں، انہیں عقل و شعور بھی دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انسانیت کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کیا۔ انسانیت تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات دیے ان سب پر عمل کرتے۔ انہی احکامات میں ایک بنیادی حکم یہ تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے، احکامات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے اس جلن کے مارے، اس جلن کے باعث جو ان کے دلوں میں تھی، آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور آپ کی مخالفت کی، آپ کے خلاف سازشیں کی، اور اسلام کے خلاف جو یہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے اقدامات کیے، تو ان کو گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ گدھا اب بھی ایک جانور ہے جو مطلب اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یعنی یہ گدھے سے بھی بدتر ہیں کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود، ساری چیزیں انہیں بتا دی گئیں، ہر نشانی ان کے پاس موجود تھی، آپ علیہ السلام کو یہ پہچان گئے تھے کہ یہ آخری نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، انہی کی اطاعت کے اندر کامیابی ہے، لیکن انہوں نے حد درجے کی بے وقوفی کی اور آپ علیہ السلام کی مخالفت پر یہ اتر آئے، چنانچہ دنیا اور آخرت دونوں انہوں نے اپنی تباہ اور برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو راہ نہیں دیتا، ظالمین کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ دنیا کے اندر اگر وقتی طور پر وہ کامیاب ہو بھی جائے، بالآخر وہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، جس طریقے سے ان یہودیوں کا ہوا جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے۔ آج بھی یہودی ساری دنیا کے اندر رسوا ہیں،
اور ظالم ہیں، جس کا ثبوت ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے درس ہدایت یہ ہے، احکامات الہیہ آنے کے باوجود، علم سیکھ جانے کے باوجود، ان تمام چیزوں پر مطلع ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ چنانچہ جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی اطاعت کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، اس کے بعد اس سے راہ فرار اختیار کرنا، اپنی نفسانی خواہشات میں لگ جانا، اور جس طریقے سے یہودی اپنی من پسند زندگی گزارنا چاہتے تھے، اسی طرح اپنی زندگی کے ایام جو ہے وہ گزارنا، یہ ایک سمجھداری نہیں ہے جس طریقے سے قرآن کریم میں ان کے بارے میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں کہ رب کریم صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طرح آپ علیہ السلام کی اتباع کی، ہمیں بھی اس اتباع سے حصہ عطا فرمائے۔ القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munib Rahman Zida Majdu